الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وامام المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع به آخرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین۔ کیسے ممکن ہے حقائق بھی سرابوں میں ملے، کیسے ممکن ہے حقائق بھی سرابوں میں ملے، رحمت حق کے نشان کیسے عذابوں میں ملے، ساز وجدان سے سنو نغمہ عرفان و یقین، یہ وہ نغمہ نہیں جو تم کو ربابوں میں ملے، نشہ عشق محمد سے خدا ملتا ہے، نشہ عشق محمد سے خدا ملتا ہے، یہ وہ نشہ نہیں جو تم کو شرابوں میں ملے، غم دنیا میں غم دین بھی شامل کر لو، غم دنیا میں غم دین بھی شامل کر لو، تاکہ دیدار و رضا تم کو ثوابوں میں ملے، جہاں بر کے مصائب کا علاج ہے فقط قرآن، جہاں بر کے مصائب کا علاج ہے فقط قرآن، ان سب کا حل اس کے جوابوں میں ملے۔ انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ جو ہم محفل میں اکٹھے ہوئے ہیں، جمع ہیں، یہ کوئی شادی منگنی اور ولیمے کا پروگرام نہیں ہے، یہ ایک قرآنی مجلس ہے اور قرآن کریم سے نسبت رکھتی ہے۔ ہمارے انتہائی معزز میاں عتیق الرحمن صاحب کے بھتیجے حافظ عبدالرقیب کی دستار بندی کے موقع پر آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ نے ان پر اتنا بڑا احسان کیا
کہ جو قرآن مقدس یا تو لوح محفوظ کی تختیوں پہ تھا تو وہاں سے نقل ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل والی تختی پر، اور پھر وہی لوح محفوظ کے اوپر نقش شدہ قرآن آج اللہ نے میاں صاحب کے بیٹے کے دل پہ نقش کر دیا ہے۔ ان کے دل کی تختی کو اللہ نے لوح محفوظ کی تختی بنا دیا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آپ روئے زمین پہ گھوم پھر کے دیکھ لیں، 10 صفوں کی کوئی کتاب حفظ کرنا مشکل ہے۔ 10 صفوں کی کتاب اور رسالہ اور کتابچہ یاد کرنا یہ ناممکن ہے۔ کر بھی لے 10 دن کے بعد پھر بھولی ہوئی ہے۔ یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے کہ عربی زبان میں ہے، لیکن پاکستان کا بچہ بھی اگر حفظ کر لیتا ہے تو اسی انداز سے پڑھتا ہے جیسے کعبہ میں ہوتا ہے، چاہے وہ عرب ہو چاہے وہ عجم ہو۔ اور روئے زمین کی محفوظ کتاب قرآن ہے۔ تورات بھی اللہ کی کتاب، انجیل بھی اللہ کی کتاب، زبور بھی اللہ کی کتاب، لیکن تورات، انجیل، زبور جن لوگوں کو ملی تھی ان کی حفاظت کا ذمہ بھی انہیں دیا گیا تھا، تو ان کی حفاظت کے ذمہ دار بھی اس دور کے مولوی تھے۔ تو جب ان کو حفاظت کا ذمہ ملا تو جس نے جو چاہا اس میں ترمیم کر دی، اور آج تک ہوتی جا رہی ہے۔ ہمارے سرگودا کے ایک عالم ہیں، کہنے لگے میں 5 سال تک لگاتار انجیل کا ہر نئے سال آنے والا ایڈیشن میں لیتا تھا اور میں پڑھ رہا تھا۔ کہتے ہیں آج 5 سال جب میں نے لگاتار لیا تو ہر ایڈیشن دوسرے سے مختلف ہے اور اس میں ترمیم ہے۔ ایک کتاب ہے اللہ کی قرآن، جسے قرآن کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے، اس ذکر کو ہم نے اتارا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اللہ فرماتے ہیں ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ 14 صدیاں گزر چکی ہیں، روئے زمین کے اوپر جہاں بھی چلے جائیں، قرآن کریم کا نسخہ کھول کے دوسرے کے سامنے کر دیں، کوئی فرق نہیں، نہ آیت کا فرق ہے، نہ لفظ نقطے کا فرق ہے، نہ زبر زیر کا فرق ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ دار کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ وہ محفوظ کتاب ہے۔ اور ایک عجیب واقعہ لکھا ہے امام قرطبی نے اپنی تفسیر قرطبی کے اندر، کہتے ہیں ہارون الرشید کا بیٹا ہے مامون الرشید، بادشاہ تھا، خلیفہ تھا، مجلس لگی ہوئی ہے، تو مجلس میں ایک بڑا نمایاں شخصیت آئی، لباس بڑا عجیب، بیٹھا تو شکل و صورت ہی سے مامون پہچان گیا تو کہنے لگا اسرائیلی انتا، کیا آپ یہودی تو نہیں ہیں اسرائیلی؟ وہ کہنے لگا ہاں میں اسرائیلی ہوں۔ بادشاہ موڈ میں تھا، کہنے لگا ایسا ہے آپ کو پیسے چاہیے، جو چاہیں آپ مانگے میں دینے کو تیار ہوں، اسلام قبول کر لیجیے۔ وہ بھڑک کے کہنے لگا دینی و دین و آبائی، یہ میرا دین ہے، میرے باپ دادا کا دین ہے، میں کیسے چھوڑوں؟ نے کہا دیکھ لیجئے میری ایک دعوت ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں۔ غصے ہوا، بہرحال مجلس ختم ہوئی، چلا گیا۔ سال گزرنے کے بعد پھر جب مجلس میں دیکھا تو وہی شخص پھر آیا، اسلامی حلیہ میں ہے۔ بادشاہ مامون کی نظر پڑی تو کہا تو وہی آدمی ہے جو سال پہلے آیا تھا، وہی یہودی ہے؟ وہ کہنے لگا ہوں وہی، لیکن اب میں مسلمان ہو چکا ہوں۔
مامون نے کہا میں نے تو اتنی آفر کی، آپ نہیں مسلمان ہوئے اور بغیر کسی کہنے کہ آپ مسلمان ہو گئے کیسے؟ کہنے لگا آپ کی مجلس سے اٹھنے کے بعد میرے دل میں ایک چنگاری سی اٹھی، میں نے کہا بھائی تحقیق تو کر لو، تورات بھی ہماری کتاب ہے، انجیل بھی ہے، زبور بھی ہے، قرآن بھی ان کا دعویٰ ہے مسلمانوں کا کہ اللہ کی کتاب ہے، آؤ۔ میں بہترین کاتب تھا، پینٹر تھا، میں نے تورات کے 3 نسخے لکھے اور خوب رد و بدل کیا، اونچ نیچ، آگے پیچھے، جملے کاٹے، بیچ میں داخل کیے، پھر وہ اپنے مذہب کے عبادت خانوں میں جا کے دیے، اور جو ان کے پاپ تھے، پادری تھے، ان کو دیے، بھائی چیک کرو کیسے ہیں۔ سب نے انہیں قبول کر لیا، بالکل ٹھیک ہیں۔ پھر انجیل کے نسخے لکھے، رد و بدل کر کے وہ بھی دیے، سال گزرنے کو ہے وہ بھی قبول ہو گئے۔ میں نے کہا اب قرآن کا نمبر ہے، قرآن لکھنے بیٹھا، آیتیں نکالی، کہیں میں لفظ تبدیل کیا، کہیں نقطہ بدلا، کہیں آگے پیچھے کیا۔ کہتے ہیں 3 نسخے قرآن کے لکھے، اس وقت مجھے پتا چلا کہ قرآن حق ہے۔ کہنے لگا کسی بڑی شخصیت کو بھی نہیں بتائے، مسلمانوں کے چھوٹے سے بچے تھے، حافظ عبد الرقیب جیسے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے پیش کیے۔ کہتا ہے اللہ گواہ ہے، ایک دن کے اندر 3 نسخے آ کے میرے منہ پہ مار دیے اور کہنے لگے ادھر غلطی، ادھر غلطی، ادھر غلطی۔ جہاں جہاں میں نے آگے پیچھے کیا وہ ساری غلطیاں پکڑ لی انہوں نے۔ اس وقت مجھے پتا چلا کہ واقعی قرآن کریم یہ محفوظ کتاب ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ دار اللہ ہے۔ دوستو سچ کہتا ہوں، ہم نے قرآن کو سمجھا ہی کیا ہے؟ ہم نے قرآن کو صرف اتنا سمجھا ہے جنازے کے ساتھ لے جاؤ، میت کے ساتھ لے جاؤ، شادی ہو رہی ہے دلہن کے ساتھ بھیج دیا جائے، گھر میں اونچی الماری میں رکھ دیا جائے، گاڑی میں لٹکا دیا جائے، چوم کے رکھ دیا جائے، اور اگر کوئی زیادہ ہی نیک ہو تو بس 2-4 حروف پڑھ لیے ٹھیک ہو گیا۔ حالانکہ قرآن حقیقت میں دوستو یہ ایک کتاب انقلاب ہے، اخلاق کی اصلاح کرتا ہے، عقیدے کی اصلاح کرتا ہے، رب کی معرفت کی کتاب ہے، نبیوں کی پہچان کی کتاب ہے، ولیوں کی پہچان کی کتاب ہے۔ اگر آپ قاضی ہیں، جج ہیں، تو آپ کو قضا فیصلے کے طریقے قرآن بتائے گا۔ اگر آپ حاکم ہیں، حکومت کے طریقے قرآن بتائے گا۔ اگر آپ فوجی ہیں، فوج کو منظم کرنے کا طریقہ قرآن بتائے گا۔ اگر آپ تاجر ہیں، تجارت قرآن بتائے گا۔ اور اگر آپ ایک والد ہیں، اولاد کی تربیت قرآن بتائے گا۔ اگر آپ شوہر ہیں، بیوی سے گزران کا طریقہ قرآن بتائے گا۔ اگر آپ کسی کی دلہن ہیں، آپ کو خاوند کے ساتھ زندگی گزارنے کا طریقہ قرآن بتائے گا۔ رب کعبہ کی قسم، زندگی کا وہ کون سا شعبہ ہے جو قرآن نے ذکر نہیں کیا ہے؟ ہماری بدبختی ہے، ہم نے نہ سمجھا ہے اور نہ ہی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، بس صرف ثواب کی کتاب سمجھ رکھا ہے میرے دوستو۔ اور یہ زندگی کے کسی شعبے کے ساتھ اس کا ٹکراؤ نہیں۔ میں نے تو انجینئر بننا ہے، میں نے کیا کرنا ہے قرآن پڑھ کے؟ میں نے تو ڈاکٹر بننا ہے، میں نے کیا کرنا ہے قرآن سے؟ یہی تو میرے دادا بھی کہہ رہے تھے۔ میرا پٹھان فیملی کے ساتھ، یوسف زئی قبیلے کے ساتھ تعلق ہے، تو ان کا بھی یہ رجحان نہیں تھا۔ میرے خاندان میں اوپر نیچے دائیں بائیں بھی مولوی شولوی نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ تو جب میرے والد صاحب نے مجھے ادھر لگایا تو دادا جی ناراض ہو گئے، ہم خان لوگ ہیں، یہ آپ اس کو ملا بنا رہے ہیں، یہ وہی کل بیٹھا ہوگا لوگوں کی زکاتیں مانگے گا، ہوشر سرسائے فطرانے اور چمڑے لاؤ، یہ لاؤ، یہ تو ایسا ہو جائے گا، یہ کیا ہے؟ ہم تو کچھ اور ذہن کے۔ لیکن میرے والد صاحب نے ان کی ناراضگی کو تو برداشت کیا، مجھے لگایا بیٹا پڑھیے۔ میں نے پڑھا، اللہ گواہ ہے بہت شوق سے پڑھا ہے، کوئی سرپرستی بھی نہیں تھی کہ چلو کوئی راہ بتاتا، باپ دادا میں کوئی مولوی ہوتا، لیکن مجھے کوئی کتاب، ہر سال عمرے پہ جاتا، وہاں سے کتابوں کے لوگ کھجوریں اور زمزم لاتے، میں وہی جو لاتا کتابیں لے کے آتا ساتھ، اور لاکھوں کی لائبریری بنائی۔ کوئی کام نہیں کرتا ہوں دنیا کا، پڑھتا ہوں، مطالعہ کرتا ہوں،
پھر اسے تیار کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آج بھی اسی سلسلے میں حاضری ہے۔ میرے دوستو، یہ حقیقت میں کتاب انقلاب ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں محو عبادت تھے، آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک دن ایسا ہوا جب میں پڑھ چکا پروگرام تھا، میں اپنے ساتھ دادا جی کو بھی لے کے گیا، اب بھی زندہ ہیں، اب اگرچہ کمزور ہیں، میں انہیں بھی لے کے گیا۔ ہزاروں کا مجمع ہے، بیان ہوا، اترنے کے بعد دادا جی سے پوچھا، دادا جی وہ جو خانگی تھی، خان صاحب فلاں صاحب، وہ خانگی وہ بہتر ہے یا یہ؟ کہنے لگے اس کو دفع کرو، وہ تو کچھ بھی نہیں، یہ تو بادشاہی ہے۔ یہاں یہ اللہ دلوں میں محبتیں ڈالتا ہے۔ میرے دوستو، آئیے قرآن کے ساتھ لگائیے۔ آج خوشی کا موقع ہے، کتنی بڑی خوشی میں آج شریک ہیں، اللہ کی قسم۔ یہ میاں صاحب میرے سامنے بیٹھے ہیں، آج ان کی خوشی کا کوئی اندازہ نہیں ہے کہ آج ان کا بیٹا اپنے سینے میں رب کا قرآن محفوظ کر چکا ہے۔ حالانکہ کہنا تو یوں چاہیے تھا یہ قرآن کا حافظ، لیکن حقیقت میں قرآن اس کا حافظ بن گیا ہے۔ کیوں؟ آج سے پہلے یہ عبد الرقیب تھا، آج کے بعد اس کو کیا کہا جائے گا؟ حافظ عبد الرقیب کہا جائے گا۔ اللہ جانے 30 پارے اس نے یاد کس طرح کیے ہوں گے، ایک ایک لفظ کتنی مرتبہ ریپیٹ کیا ہوگا، ایک ایک آیت کو کتنی مرتبہ دہرایا ہوگا اس نے، اور ایک حرف پہ 10 نیکیاں ہیں۔ اگر آپ حساب لگائیں 30 پاروں کا تو آپ کا کیلکولیٹر بھی اس کو شمار نہیں کر سکتا۔ یہ اعزاز نہیں تو اور کیا ہے؟ اس معصوم زبان سے رب کا قرآن نکلے۔ قرآن کا تو کمال یہ ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے قرآن کو برکت والی رات میں اتارا۔ یا اللہ وہ برکت والی رات کون سی ہے؟ فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ لالا موسیٰ کے رہنے والوں، قرآن جس رات میں آیا وہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہو گئی۔ قرآن جس مہینے میں آیا وہ رمضان المبارک کا مہینہ تمام مہینوں سے افضل ہو گیا۔ قرآن جس نبی پہ آیا وہ نبیوں کے سردار بن گئے، اور قرآن جس زمین پہ اترا وہ مکہ مکرمہ بن گیا، مدینہ منورہ بن گیا ہے۔ اور قرآن جس امت کے لیے آیا وہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، بہترین امت بن گئی ہے۔ یہ اتنی اعزاز والی کتاب ہے۔ اور یہی نہیں، جب میدان محشر لگے گا سارے اولین و آخرین جمع ہوں گے۔ یہ دن بھی تو ہم نے ماننا ہے، ہم تو مسلمان ہیں، ہم نے ساتھ یہ بھی رکھنا ہے، کام کاروبار بھی، لیکن یہ بھی کہ موت کے لیے بھی ایک دن ہے، اور جب وہ آنا ہے وہ دن اللہ گواہ ہے، کوئی طاقت، کوئی ڈاکٹر، کوئی طبیب اسے روک نہیں سکے گا۔ ڈاکٹر دیکھتے رہ جائیں گے، دوائیاں سامنے حیران پڑی ہوں گی، نسخے حیران پڑے ہوں گے، اور تعویذ گروں کی تعویذ بھی لٹک رہی ہوں گے، دم کرنے والے بھی کھڑے ہوں گے، کوئی قل پڑھ رہا ہوگا، کوئی ملک پڑھ رہا ہوگا، لیکن اللہ کی قسم ملک الموت کے پنجے سے کوئی نہیں بچے گا۔ لیکن قرآن کا اعزاز کیا ہے؟ قرآن والا جب میدان محشر میں آئے گا کیا اعلان ہوگا؟ یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقِ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اے صاحب قرآن آج قرآن پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیوں پہ چڑھتا جا، جہاں قرآن مکمل ہوگا وہیں تیری منزل اور کوٹھی تیار ہوگی۔ اس حدیث مبارکہ کا مزہ مجھے ایک مقام پہ آتا ہے۔ اکثر اوقات میں سفر بہت زیادہ کرتا ہوں، کراچی سے لے کر خیبر تک کوئی ضلع، کوئی صوبہ، کوئی ڈویژن نہیں چھوڑا۔
تو جب میں موٹر وے پہ چڑھتا ہوں تو ایک سفر پرسکون ہوتا ہے، تو میں تلاوت لگا دیتا ہوں۔ تو جب موٹر وے جیسی بہترین سڑک ہو اور تلاوت ہو، پھر راستے میں مختلف منظر گزریں۔ ہمارے ہزارہ موٹر وے پہ جب آپ جائیں نا اوپر، ہری پور، ایبٹ آباد، مانسیرا، بشام، تھاکوٹ، تو وہ تو پہاڑوں میں موٹر وے، اور آسمان سے باتیں کرتے پہاڑ، اور پھر اس کے اوپر درخت، ان میں جب چلتا ہے بندہ اور تلاوت ہو تو اپنا ہی ایک مزہ ہے۔ تو میں نے اس حدیث کو سامنے رکھا کہ جب جنت کی وہ موٹر وے ہوگی، وہ درجوں والی، اور سنے گا نہیں، بندہ خود پڑھ رہا ہوگا، اور اللہ کے سامنے کہ اللہ کہیں گے میرا بندہ پڑھتا جا، اور جنت کی سیڑھیوں پہ آپ چڑھتے جائیں، کیا مزہ ہوگا، کیا لطف ہوگا۔ یہ اعزاز اگر حاصل کرنا ہے، اگر آپ کو اللہ نے بچے دیے، 2 دیے، ایک کو حافظ بنائیے، اگر 3 دیے، ایک کو حافظ بنائے۔ میاں صاحب سے میں نے پوچھا، میاں صاحب کہتے ہیں اللہ نے 1 دیا اور 1 کو ہی حافظ بنا دیا ہے۔ یہ اعزاز نہیں تو اور کیا ہے؟ شکر کیجئے، میں اس بچے کے والدین اور ان کی ماں اور ان کے رشتہ دار، خاندان کے جتنے مرد اور عورتیں ہیں، سب کو میں ہدیہ تبریک، خراج تحسین، مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس دور میں یہ کوئی معمولی اعزاز نہیں ہے کسی کا بچہ قرآن کا حافظ بن جائے۔ آپ کے گھر میں چلتا پھرتا قرآن کا ایک خزانہ ہے، سینے میں لیے پھر رہا ہے۔ لوگ تو ایک آیت لٹکاتے ہیں ادھر، کوئی وسکٹ میں، کوئی ٹوپی میں، کوئی بازو کے ساتھ۔ میں کہتا ہوں یہ پورے 30 پارے سینے میں لے کے گھوم رہا ہے۔ اس کی برکتوں کے کیا کہنے، اس کے نوازشات کے کیا کہنے۔ جب غزوہ بدر ہوا تو 70 کافر قید ہوئے، تو جو قید ہوئے تو مکے کے کچھ لوگ وفد در وفد لوگ بھیج رہے ہیں نبی علیہ السلام کو، پیسے دے کر، فدیہ، کفارہ، جو مطالبہ ہوتا وہ دے کے چھڑاتے۔ تو ایک شخص ہے، مکے کا سردار ہے، جبیر ابن مطعم، وہ کہتا ہے میں بھی مذاکرات کے لیے مدینہ منورہ پہنچا، پوچھتا ہوں اللہ کے پاک پیغمبر کہاں ہیں؟ تو کسی نے کہا نماز مغرب کا ٹائم ہے مسجد میں۔ کہتے ہیں میں بھی مسجد میں چلا گیا، جو ہی مسجد گیا تو نماز مغرب شروع ہے، اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر، نماز شروع ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ اس وقت نبی کریم کی زبان پر یہ آیتیں سورہ طور جاری ہے، وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ، یہ آیتیں جاری ہیں۔ آپ نے رکوع تلاوت کی، جو ہی نماز ختم ہوئی، جبیر کہتے ہیں ہر بندہ آگے بڑھ رہا ہے، قیدیوں کی بات کرنے لگا، لیکن جب مجھے بلایا تو میں آگے ہوا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، قیدیوں کی بات میں کروں گا، پہلے ہاتھ آگے کیجئے۔ مصطفیٰ نے ہاتھ بڑھایا، میں نے چیخ کے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ کمال ہے قرآن میں۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی، کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ زندگیاں بدلی ہیں میرے دوستو۔ وقت کا دامن بہت مختصر ہے، ورنہ میری عادت تو ہے کم از کم گھنٹہ تقریر، لیکن وقت کا دامن مختصر، زندگی باقی، ملاقات باقی۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔